اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو، مومن مومنات کو، القائم چینل کی طرف سے السلام علیکم، اور آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے ہوں گے، اور یہ میرا کوئی آپ لوگوں سے اس چینل کے تھرو یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کسی پہ یا کسی اور پہ تنقید کرتی ہوں۔ یہ میں اپنی روح کی تسکین کے لیے، کہ میں کچھ اپنے معصومین کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو ایک سبق جو ہے وہ یاد کرانے کے لیے بولتی ہوں، اور یہ میرے پاکوں کا احسان ہے، کرم نوازی ہے کہ اس نے یہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے اپنا سبق جو ہے اندر کا ہے وہ اس کا یاد کر سکوں۔ تو چونکہ میں کافی عرصے سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے میرے روحانیت سے تعلق ہے، اور میں شوق بھی ہے، اور بچپن سے بھی میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اللہ معصومین کی خاص نگاہ کرم ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں۔ اور ابھی تو یہ میرے پاس اب میں نے یہ شروع کیا ہے، میں ان لوگوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے جو مجھے بہت عزت دی ہے، بہت عزت کرتے ہیں، اور میں ان کی سب کی ممنون ہوں۔ وہ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا تو تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لو گے تو کسی کے دل میں اپنے لیے محبت، عزت نہیں بنا سکتے۔ اور اگر تم سب مل کے بھی کسی بندے کو تکلیف دینا چاہیں، اسے زوال پذیر کرنا چاہیں، اس کی تذلیل کرنا چاہیں، لیکن جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ان بندوں کا بھی شکریہ ادا کریں کہ جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اور میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جہاں تک جس طریقے سے کام آ سکوں، دامے قدمے سخنے، کوئی اچھا مشورہ ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی اچھی رہنمائی ہے، تو مجھے اللہ نے، یہ سمجھتی ہوں، میری اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کے عزت دی ہے۔ اور میں اب یہی کہتی ہوں کہ اللہ ہی میرا لشکر ہے، کہ اللہ کا لشکر ہی کامیاب ہے، اللہ مجھے ان لشکر میں شمار کرے، اور آپ سب مومن مومنات کو بھی، کہ اللہ کا لشکر غالب اور حکمران ہے اور فتح پانے والا ہے۔ تو آج میں، چونکہ میرے پاس بہت زیادہ، آج سے نہیں بہت عرصے سے یہ بات بہت سے لوگوں کی آتی ہے، آج بھی مجھے پاکستان سے فون آیا ہے، فون آتے رہتے ہیں، لیکن وہ بہت پریشانی کے عالم میں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم تو کر کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مطلب بندے بہت پریشان ہیں، اور ہر بندے کی یہ بات ہوتی ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں آج میں نے کہا کہ میں آج چونکہ قرآن و اہل بیت کی روشنی میں اس چیز کا آپ کے سامنے بیان کروں تھوڑا سا۔ میرے استاد محترم سے میں نے بات کی، ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ بولیں، بات کریں رہنمائی لے کے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہماری دعائیں، جب کہ وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ نزدیک ہے، وہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ اس کے لیے کبھی ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں معصومین پہ، کبھی اللہ پہ کہ وہ ہماری سنتا نہیں ہے، معصومین ہماری سنتے نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ مولا علی کے زمانے میں ایک بندے نے سوال کیا میرے کائنات علی ابن ابی طالب سے کہ مولا ہم جو دعائیں کرتے ہیں وہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو امام نے فرمایا وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو۔
لہٰذا جس سے مانگو اسے پہلے پہچانو۔ اب اس میں کیا بات ہے کہ امام فرما رہے ہیں کہ تم جس سے مانگ رہے ہو اسے پہچانتے نہیں ہو۔ اب خدا بھی قرآن میں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا مجھے پہچاننے کا حق تھا ویسا، جیسے میری قدر کرنے کا حق تھا ویسا میری قدر نہیں کی گئی، مجھے پہچانا نہیں گیا۔ اور بار بار اپنے رسول سے، جتنے انبیاء رسول اس نے بھیجے، سب کو یہی بات ایک تھی کہ ان سے کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں، تم جو مجھ سے بات کرتے ہو وہ میں سے سنتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں پہ میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہتی ہوں، کہیں نہ کہیں ہمارے یقین کی کمی ہے۔ ہم نے خدا محوری، سب سے پہلی بات جو ہے خدا محوری، کہ وہ خدا ہے کیا، کون ہے۔ اللہ اور رسول معصومین نے ہمیں آ کے بتایا ہے کہ کس کی عبادت کرو، آپ کا مالک کون ہے، آپ کی زندگیوں پہ کس کی حکومت ہے، آپ کے ہر امور کا مالک کون ہے، آپ کے ہر قول و فعل سے جو آگاہی رکھتا ہے، آپ کا اچھا برا اسی جانتا ہے اور وہی آپ کے کرنے والا ہے۔ تو ہم پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ سب سے پہلے میری زندگی کا تجربہ ہے اور میں نے سنا ہے، لوگوں سے دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم یہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اب اس میں بہت سی شرائط بھی ہیں، بہت سے لیکن میرا اپنا یقین ہے، یا جو میں نے علماء سے سنا یا میں نے ان سے پوچھا یا میں نے سوال کیا، کہ جب ہم ایک چیز یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ شک ہمارے ذہن میں کیوں آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ جب کہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا ذرا برابر نیکی ہے اس کو بھی ضائع نہیں کرتا، اور ذرا برابر آپ کا اگر کوئی جرم ہے، گناہ ہے، وہ بھی لکھا جاتا ہے، ہر نیکی بھی لکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس یقین کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، سارا ٹائم، ساری رات ہم عبادت میں کھڑے رہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے سے کوئی شخص ایسا ہے جو ہم سے نالا ہے، ہم سے ناراض ہے، وہ جیسا اس کے ساتھ اللہ نے ہمیں سلوک کرنے کا کہا گیا ہے، ہم نے ویسا کیا نہیں ہے۔ تو امام کے اس بات سے یہ ہمیں سب سے پہلے تو غور کرنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کہ وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ ہمیں مانگنا نہیں آ رہا، یا ہمارے پاس وہ یقین ختم ہو گیا ہے۔ اب چونکہ بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں، گھروں کے آتی ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، بچے ٹھیک نہیں ہیں، مانگ کے پڑھ کے ابھی میری دعا ہے اس بچی کے لیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہت پریشان ہے، اس کا ایک ہی بیٹا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے دنیا کی اور اس کے علاوہ اور بھی کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسے ہم نے کلام نہیں چھوڑا، کوئی ہم نے چھوڑے، لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ تو اس سلسلے میں جہاں تک پہنچی ہوں، یا جو میں نے مطالعہ کیا ہے قرآن کا، تفسیر کے ساتھ مشورہ کر کے، لوگوں سے بات کر کے، اپنے ساتھ جو میرے ساتھ لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے، ان سے میں نے یہ عکس کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایک جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو، وہ ماحول ختم کر دیا ہے۔ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اولاد کے پاس بیٹھیں، ان کی تربیت کریں، اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھائیوں میں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم کو گزاریں اور دین، اسلام، اللہ، رسول، معصومین کے بارے میں ڈسکس کریں۔ اور ہم نے گھروں میں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں سے پہلے لوگ ہوتے تھے باقاعدہ، زیادہ نہیں تو حدیث قصہ اپنے گھروں میں، شب جمعہ، اگر روز نہیں تو شب جمعہ، اور بہت بزرگ جو خواتین گزری ہیں وہ اپنے گھروں میں روز رات کو حدیث قصہ، نماز عشاء کے بعد حدیث قصہ، دعائے توسل، زیارتیں، جو بھی زیارتیں تھیں، دعائیں وہ پڑھ کے سوتے تھے خیر و برکت کے لیے۔ اب میں اپنے آپ کو رکھوں، اپنی فیملی کو رکھوں یا اور کروں، کس کے گھر میں اب یہ چیزیں ہیں؟ پہلے حدیث قصہ ہوتی تھی،
اب حدیث قصا کی طرح کہتے ہیں کہ حدیث قصا کی سنت نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے. اب محفلوں میں اب دعائے کمیل شروع ہوئی، بہت اچھی بات ہے. اب ہم دیکھیں کہ حدیث قصا کا مقابلہ ہم دعائے کمیل سے نہیں کر سکتے، دعائے کمیل کا مقابلہ حدیث قصا سے نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے کہ حدیث قصا میں خدا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ 14 کے ساتھ کیسے بات کی جائے، ان سے کیسے مانگا جائے، وہ کون ہے، اللہ نے ان کا تعارف کرایا ہے. اور دعائے کمیل جو ہے اس میں انسان فریاد کر رہا ہے، منتیں اللہ کی کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے جسم پہ رحم کر، مجھے جہنم کی آگ سے بچا، میرے آنکھوں پہ رحم کر، میرے چہرے پہ رحم کر، میری کمزور ہڈیوں پہ رحم کر، میرے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ شمار نہ کر. مطلب اس میں مسلسل دعائے کمیل میں علی نے بتایا ہے کہ خدا کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے، اور حدیث قصا میں خدا نے بتایا ہے کہ 14 کے ساتھ کیسے بات کی جائے. تو اب اس میں اب یہ ہے کہ مسلسل دعائے کمیل میں اللہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے پکار کر رہا ہے. اور حدیث قصا میں اللہ بندوں کو بتا رہا ہے کہ یہ 14 جو 5 ہستیاں ہیں وہ میں نے کس کے لیے بنائے ہیں، کس کے واسطے بنائی ہیں. اور اس میں وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو حدیث قصا میں اس محفل میں شامل ہو گیا وہ بخشا بھی گیا ہے، وہ رحمت کے سائے میں بھی آ گیا ہے، اور وہ اس کے حصار میں بھی ہے. اور دعائے کمیل کو دیکھیں، اس میں اللہ کے آگے انسان گڑ گڑا رہا ہے. علی نے بتایا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، کس طرح اسے پکارو، اسے کس طرح اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرو تاکہ وہ آپ پہ رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے. تو ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ چیزیں نکال دی ہیں، ان کی جگہ اور چیزیں آ گئی. دوسرا، ہمارے گھروں میں معصومین کا فرمان ہے کہ جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہے، گانے کی آواز آتی ہے، وہاں پہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اب ہم اپنی اپنی زندگیوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے بچوں میں اپنے اس طرح کے کریں کہ گاڑیوں میں، گھروں میں بور ہو رہے ہیں تو کیا کریں جی، موسیقی سنی جاتی ہے. پردہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ نے واجب کیا ہے عورت کے لیے پردہ، مرد کے لیے پردہ. اب صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کا بھی پردہ ہے. اللہ نے مرد کو بھی کہا ہے کہ آپ اپنی نگاہیں نیچی کریں، عورتوں کو بھی کہا ہے کہ آپ مومن اور اپنی نگاہیں نیچی کریں. لیکن ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انسان، اللہ نے کبھی ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا. آپ جب بھی چاہیں اس کی طرف توبہ کا دروازہ، اور خاص طور پہ وہ کہہ رہا ہے میں نے جس کے لیے دنیا نے دروازے بند کر دیے ہیں، دھتکار دیا دنیا نے، اللہ کہہ رہا ہے میرا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے، وہ جس وقت آئے. تو اب ہمیں کیا اس چیز سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آؤ، اگر آپ بہت گنہگار ہو، بہت خطا کار ہو، جوانی میں آپ نے بہت گناہ کیے، بچپن میں جان بوجھ کے ہوئے، انجانے میں ہوئے، لیکن اللہ ہمارا منتظر ہے. ہم اسے دعائیں تو مانگتے ہیں اپنے لیے، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ ہمارے لیے یہ مسئلہ حل کر دے، اللہ ہمارا وہ مسئلہ حل کر دے. تو ہم اپنے ان گناہوں کو یاد کر کے کیوں نہیں اللہ سے پہلے پکار کرتے ہیں، پھر اس سے دعا مانگیں اور توبہ کریں اپنے ان گناہوں کا. بچوں کی طرف ان کے اس پہ توجہ دیں کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اب کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی ہر بندے کی اپنی زندگی ہے، ہم نہیں بولتے. بھئی کیوں؟ امر بالمعروف کا کیا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اب پردہ جو بچیاں نہیں کرتی ہیں یا بڑی بھی نہیں کرتی ہیں آج کل، پہ چلو کیا ہے، ہم اللہ کے مد مقابل آ رہے ہیں. اللہ نے کہا ہے جھوٹ نہ بولو، ہم بولتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو جرأت دکھا رہے ہیں کہ ہم بولیں گے. اللہ تم نے منع کیا، ہم بولیں گے. اللہ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ. تو ہم کیا، ہم نہیں کرتے. اب کتنے والدین ہیں جو اولاد سے پریشان حال دوسروں گھروں سے نکال دیتے ہیں، وہ روڈوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں، مائیں باپ
مطلب بہت ہی تباہ کن حالات ہیں۔ اب ہم اس طرف غور نہیں کرتے اور نہ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے۔ آپ اگر آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، اگر کسی کی جگہ آپ پہ یا کوئی محلے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں تھا تو آپ کہیں گے ہمارے کون سنتا۔ لیکن اللہ نے آپ ہمیں چھوٹ نہیں دی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ایک دفعہ تم برائی کو روکو، ایک دفعہ آپ کا مومن بھائی اگر وہ کوئی غلطی پہ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، یہ نہیں کہ لڑائی کر کے سمجھائیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ اس کے بعد پھر اگر وہ نہیں مانتا تو آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ اب ہم میں سے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو برائی دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو روکتے نہیں ہیں، اس بندے سے نفرت ضرور کرتے ہیں۔ کسی میں دیکھتے ہیں ہائے فلاں کے ساتھ وہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسی ہے، وہ تو ایسا ہے، لیکن ہم اس برائی سے نفرت نہیں کر رہے ہوتے۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندے سے نفرت نہ کرو، اس کے فعل سے نفرت کرو، اس کی برائی سے نفرت کرو۔ تو ہم اس طرف دھیان کم دے رہے ہیں اور ہم ان بندوں کے طرف زیادہ ان سے دوری اختیار کر رہے ہیں، ان کو اور موقع دے رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو اب سوال کیا گیا کہ ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے، اب ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ظالم کو جو ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، خاندان میں کر رہا ہے، رشتہ داری میں کر رہا ہے، فیملی میں ہے، بہن بھائیوں میں ہے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں، روکیں۔ اگر وہ نہیں رک رہا، چار اور لوگوں کو بتائیں۔ اگر پھر بھی نہیں رک رہا تو اس کا ہاتھ پکڑیں، اس کا روکیں۔ اگر آپ اس کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو آپ کیا ہے، آپ ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ جوں ظلم کرتا رہے گا، آپ خاموش ہیں، اسے تعلق توڑ دیں گے، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، اپنے فرشتوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ میرے مخلوق کو آپ جیسی بھی ہے، میری اپنی مخلوق ہے، میں انتظار میں ہوں کہ وہ ہمارے آگے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اب ایک اور مسئلہ آج کل ہمارے فیملیوں میں، خاندانوں میں یا پوری دنیا میں خاص طور پہ، میں تو ظاہر ہے جن کو جانتی ہوں یا جس ایریے کو جانتی ہوں، جس ملک کو جانتی ہوں، ان میں یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی فکر چھوڑ کے دوسرے کی کھو تجسس میں لگا ہوا ہے۔ تو کھو تجسس، یہ قرآن میں ایک پورا اس کا بہت بڑا یہ تفسیر ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، کون کس حال میں ہے، اس کی کوئی بات ہمارے ہاتھ آ جائے، اگر وہ بندہ بتا بھی دیتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، وہ پھر بھی ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ ہم کبھی کس سے پوچھ رہے ہیں، کبھی اس سے پوچھ رہے ہیں، بیان کو ملا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے لوگوں پہ قرآن میں لعنت کی ہے کہ جو کھو تجسس میں لگا رہتا ہے، اور وہ کیونکہ وہ اپنی روح کو زخمی کر رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی خدا کہہ رہے اپنے بھرم کو دوسروں تک نہ پہنچاؤ، اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے زہر مت کرو کیونکہ آپ کمزور ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں پریشانی ملے اور ہم اس کمزور کو اور زیادہ کمزور کریں۔ تو یہ مسئلہ چونکہ ہمارے یہ گھریلو مسئلے ہیں اور نہ ہم سننے کو تیار ہیں اور نہ کوئی ہمیں بتانے کے لیے تیار ہے، کہ بہت سے کم علماء ہیں اور خواتین میں بھی، مردوں میں بھی، کہ کیونکہ ان کی مجلس کو سنتا ہی نہیں ہے، وہ حق کی بات، جو گھریلو بات ہوتی ہے ان کی بات سنتے نہیں ہیں، کہ جب تک ہم علی کا نام لیتے ہوئے زبان، اس وقت ہماری بہت زیادہ خوشبودار ہو جاتی ہے کہ جب ہم علی کی مان رہے ہوتے ہیں، جب ہم نے جو علی نے ہمیں کہا ہے ہم علی کی مان رہے ہیں، علی نے جیسی زندگی گزاری ہے ہم اس زندگی میں اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم اس طرح کی زندگی گزار نہیں رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ علی کو تو مانتے ہیں نا، علی بچا لیں گے، لیکن نہیں، ہمیں برزخ خود ہم نے بھگتنی ہے، ہماری مدد کریں گے، قبر میں بھی آئیں گے، کیونکہ یہ اب جب بات کوئی بھی کرتا ہے نا اس پہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ ہمیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں علی نے
لیکن ہمیں برزخ کا سفر خود، اگر ہم نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو ہمیں نہ علی بچائیں گے نہ ہمیں 14 بچائیں گے، اگر ہم نماز 5 ٹائم کی وقت پہ اول وقت پہ نہیں پڑھتے۔ تو اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، انہوں نے وصیت کی ہے اپنے بیٹے کو کہ آنے والے میرے شیعوں تک یہ بات پہنچائیں کہ جو اول وقت نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ تو کیا ہم اپنے معصومین کے ان فرمان جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان کو ہم اہمیت نہیں دیتے؟ وہ ہمارے لیے کیا حکم کیا درجہ نہیں رکھتے؟ اگر انہوں نے، اللہ نے کہا ہے کہ سب اپنے جو برا ہے اس کے ساتھ آپ نیکی کریں، جو آپ کے ساتھ تعلق توڑتا ہے آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑیں، لیکن ہم تعلق توڑنے میں زیادہ رکھتے ہیں۔ اگر کسی کے آپس میں زیادہ ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ یہ دو بندے جو آپس میں اتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں ان میں ہم ایک درار ڈال سکیں۔ تو چونکہ آج میں نے یہ لازمی سمجھا کہ تھوڑی سی، چونکہ میں جن سے لیتی ہوں درس لیتی ہوں یا جن سے میں رہنمائی لیتی ہوں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ سب بندے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ آپ اگر اس طرح کی مجالس وغیرہ، ہر بندے کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، اس کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اور میرا چونکہ ذہن اس طرف زیادہ ہے، اور انہوں نے کہا جتنا آپ اس میں حصہ ڈال دیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آپ کی بات کو اچھا کہے گا، کوئی آپ کے بیان کو برا کہے گا، آپ نے بات پہنچانی ہے، اور خاص طور پہ جوان نسل کو۔ ہماری جوان نسل، بچے، ہم بچوں کے ساتھ اس طرح کا ڈیل ہی نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ ہم نے بچوں کو بھی لگائے ہوئے کام پہ، پڑھائی پہ، اور پہ ہمارے زمانے میں ہمارے والدین، انہیں اللہ اس کا اجر عظیم عطا کرے گا کہ وہ رات کو بیٹھے بچوں سے دینی گفتگو کی۔ سارے لوگ پڑھتے تھے، اس وقت بھی اسکول تھے، کالج تھے، جاتے تھے، لیکن مجالس میں جاتے تھے، واپس آئے تو پوچھا آج کس موضوع پہ پڑھا گیا، کس جو مصائب تھے کس ہستی کے تھے، کس کے زیادہ اچھے تھے، کیا ان میں بیان کیا گیا۔ تو کیا ہوتا تھا اسے کہ ہم لوگ محفل میں بیٹھ کے غور کے ساتھ سنتے تھے، ہلتے نہیں تھے، کہ گھر جائیں گے تو ہمارے والدین ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے آج کیا سنا، کیا دیکھا۔ آج ہم اپنی نسل کی غور کریں، میں خود اس چیز کی چشمدید گواہ ہوں، چونکہ میں ابو الفضل عباس باب الحوائج قمر بنی ہاشم ان کی ایک ادنیٰ سی نوکر ہوں، اور ایک تنظیم کے ساتھ تھی، منسلک ہوں، اور انہی کے صدقے میں آج میں اس نگری میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو اس میں نے یہی دیکھا ہے کہ مجلس میں بچیاں ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، مجلس ہو رہی ہے، ذاکر پڑھ رہا ہے، عالم پڑھ رہا ہے، مصائب ہو رہا ہے، فضائل ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ان کے ہاتھ موبائل پہ ایسے چل رہے ہیں کہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ یہ اس مجلس کو یہ اس میں کر رہی ہیں، محفوظ کر رہی ہیں، یہ لکھ رہی ہیں۔ تو کتنیوں کو بچیوں کو میں نے کہا، ان کی والدہ کو کہا کہ آپ خود تو اتنے اچھے طریقے سے ابھی تک چل رہی تھی، آپ نے اپنے بچیوں میں یہ چیز کیوں نہیں راغب کی؟ اور کتنی بچیاں آگے سے غصے ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ کیوں غصے ہوتی ہیں؟ اگر انہیں گھر سے چیک کیا گیا ہوتا، اگر انہیں گھر سے یہ بتایا گیا ہوتا، سلام ہے وہ بچیاں نہیں کرتی ایک دوسرے کے ساتھ، اور سلام کا کتنا بڑا ثواب ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ سلامتی بھیجیں۔ ہم سلامتی بھیجنا واجب ہی نہیں سمجھتے، کہتے کہ اس پہ سلام کیا تو اس پہ سلامتی ہو جائے گی۔ تو بزرگوں کا احترام کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے، جو ماں کی گود میں بچے ہیں، اس میں صرف ماں کا نہیں ہے، باپ کا بھی بہت رول ہے کہ وہ بچوں کی اس طرح سے تربیت کرے کہ وہ ایک اچھا مسلمان تو بن سکے نا، شیعہ بن سکے۔ اب علی کے ماننے والے، کیونکہ والدین سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے ہمیں ان بچوں کا وارث بنایا تھا، حاکم بنایا تھا، آپ نے ان کی تربیت کیسے کی ہے؟
اولاد سے سوال ہوگا، آپ نے اپنے والد، تو ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے گناہ کا سبب بن رہے ہیں؟ بچوں کو والدین نہیں روک رہے، والدین جو بھی کچھ کر رہے ہیں اولاد اس میں کوئی دخل نہیں دے رہی، آس پڑوسی کوئی دخل نہیں دے رہے، اور بالخصوص ہم تو کیا وجہ ہے ہماری کہ ہم نے اپنے آپ پہ غور کرنا چھوڑ دیا ہے کہ ہماری دعائیں، جو میں اصل موضوع پہ آ رہی ہوں، کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہر گھر میں پریشانی، ہر گھر میں بیماری، ہر گھر میں اتنی پریشانی ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ پروردگار تو اب ہمارے وقت کے امام کے صدقے میں ہمارے کل پریشانیاں دور کر، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، پہلے ہمیں وہ جرأت دے کہ ہم تیرے سامنے اپنے ان جرموں کے ساتھ، ان گناہوں کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہو کے اپنے آپ کو تیرے آگے سلنڈر کریں، اور تو ہم پہ رحم کر، کرم کر، تاکہ ہماری مشکلات دور ہوں۔ تو مجھے بہت ڈر لگ جاتا ہے جب بندے یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر آپ دعا کریں، تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں مالک بس یہ تیرا کرم ہے، میں اس قابل نہیں ہوں، کہ یہ تیری کرم نوازی ہے کہ تو مجھے، اور میں دعا بھی یہی مانگتی ہوں، اور میری شروع سے بھی یہ دعا ہے کہ پروردگار مجھ سے ایسے کام لے کہ تو میرے سے راضی ہو جا، اور معصومین اور وقت کا امام مجھے اپنی نگاہ کرم میں رکھے۔ اور آپ سب سے میری یہ درخواست ہے اور ایک اپیل ہے، چونکہ میں جس سرزمین سے بات کر رہی ہوں، اس سرزمین پہ بیٹھنے کا حق کی تبھی ادا ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کرے انسان، اور تبدیلی آنی چاہیے، اور خاص طور پہ زائرین جو آتے ہیں، ابھی چونکہ محرم سفر ان کے دن ہیں، تو آپ کو ہمیں بدلنا چاہیے، اور ہمارے میں تبدیلی آنی چاہیے۔ جب ہم واپس جائیں تو ہمیں تبدیلی آئے کہ ہم کچھ وعدے کر کے جائیں، کچھ وعدے لے کے جائیں یہاں سے، اور پھر میں کہتی ہوں ناممکن ہے یہ بات کہنی کہ یہ ہماری سنتے نہیں ہیں۔ یہ کیوں نہیں سنتے ہماری؟ کیونکہ ہم ان کی نہیں سن رہے نا۔ وہ امام کا فرمان ہے کہ ہم جن سے مانگ رہے ہیں ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم اگر ذرا سی دیر ہو جائے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہماری سنی نہیں گئی، ہماری ہی نہیں سنتے، ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ چونکہ اربعین اور محرم کے دن آ رہے ہیں، اور ہم مومنین یہ نہ کہیں کہ کشتی نجات مولا حسین کی جب کشتی نجات ہمارے پاس آئے تو صرف ہم 3 مہینے کے لیے اس پہ سوار نہ ہوں، ہماری زندگیوں میں بعد میں بھی نظر آئے کہ ہم اس کشتی میں سوار ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم یا تو خود ہی اتر جائیں کشتی سے، یا وہ ہمیں اتار دیں، اور ہم اپنے مصائب پریشانیوں میں اتنے گھرے ہوئے ہیں۔ اور میری بالخصوص یہ آپ سب لوگوں سے اور ایک عالم دین کی طرف سے بھی درخواست سمجھ لیں، اپیل سمجھ لیں کہ اپنے گھروں کو بابرکت رکھنے کے لیے گھروں میں، کیونکہ ہم بہت آخری دور سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں ہر وقت اس انتظار میں رہنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ہم سب تو کہتے ہیں کہ ہمارا گھر امام کا گھر ہونا چاہیے، لیکن ہمیں وہ گھر ایسے بنانے چاہیے کہ جس میں ہمارے وقت کا امام آئیں، نہ کہ وہ انکار کر دیں کہ ہم ویسی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمارے گھر ایسے گھر نہیں ہیں۔ اپنے گھروں کو پاکیزہ رکھیں، اس میں خدا و رسول کا ذکر خیر ہو، اللہ رسول کا ذکر خیر ہو، قرآن کھلا ہوا ہو، اور گھروں سے جب کوئی ہمارے گھروں میں آئے تو اسے پتہ چلے کہ یہ ایک شیعان علی کا گھر ہے، یہ اللہ اور رسول کے لشکر کا گھر ہے، اور یہ ہمارے وقت کے امام کی تیاری والا گھر ہے۔ تو اس میں آپ ان چیزوں کو دعائے توسل ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں جو بات کر رہی ہوں میں قرآن، اہل بیت اور معصومین کو، امام زمانہ کو گواہ کر کے بات کر رہی ہوں کہ میرے ذاتی تجربے ہیں کہ کبھی ان سے مانگ کے میں مایوس نہیں ہوئی۔ اگر کچھ
کمیاں ہوئیں یا کچھ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، اب وہ یا سزا ہے، ہم یہ سمجھیں نا، سوچیں سزا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم اس طریقے سے ہم گھبرائیں نہیں کہ ہم تو نماز ہی پڑھتے ہیں، ہم تو زوار بھی ہیں مولا کے، ہم تو منتظر بھی ہیں امام کے، الاجل الاجل بھی کہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے آپ پہ محنت کی ضرورت ہے، اور اس میں بالخصوص گھر کے بڑوں کو اپنے بچوں کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ایک اچھا شیعان علی بنانے کے لیے ہم سب کو محنت کرنی چاہیے، اور اس میں پردے کا خاص طور پہ انتظام کرنا چاہیے، اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے تعلق رکھیں، برادری سسٹم ہمارے ایسے ہیں کہ ہم ان سے نہیں اس چیز سے کر سکتے، کیونکہ ہم دلدل میں پھنس گئے ہیں، اور اس دلدل سے آہستہ ہی آہستہ نکلا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک فاصلے کے ساتھ، ایک حجاب کے ساتھ بات کریں، ہم لوگ بھی جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تعلق واسطہ ہے، مجبوری امر ہوتی ہے، بندے کو کرنی پڑتی ہے، ہر کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اسلام کی حدود میں رہ کے، معصومین کے فرمان کے مطابق اپنے آپ کو اپنی آنکھوں میں، اپنی نگاہوں میں، اپنے دل کو پاکیزہ کریں، اور اللہ سے یہ کہیں کہ پروردگار تو شر کو، کیونکہ جہاں بھی نیکی ہوتی ہے شر سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ ہمارے خون میں گردش کرتا ہے، وہ ہمیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان ہستیوں سے توسل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں روزانہ اگر نہیں تو شب جمعہ حدیث قصہ، دعائے توسل، زیارت عاشورہ خصوصی طور پہ انتظام کریں، ایک چھوٹا سا ماحول بنائیں تاکہ آپ کے بچے بھی دیکھیں، اور اس گھر میں بابرکت ہو، اور وہ گھر ایک قبولیت دعا کا مرکز بنے۔ اور عزاداری کو ہم، چونکہ میں اس پہ بہت زور دے رہی ہوں کہ کیونکہ ہماری سب لوگوں کی نگاہیں شیعان علی پہ ان 2 مہینوں کے اندر ہوتی ہیں، اور اس میں ہم کو ایک ایسا بن کے جانا چاہیے مجالس میں کہ لوگ ہمیں ایک پرسادار سمجھیں، نہ کہ وہ ہمیں یہ دیکھیں کہ بس یہ رسماً کام کر رہے ہیں، اور واقعی میرے ساتھ بہت سے لوگ اتفاق بھی کریں گے کہ یہ کام اب رسماً رہ گیا ہے کہ عزاداری کرنی ہے، مجالس کرنی ہے، اور گھروں سے ہم نے یہ چیز ختم کر دی ہے۔ تو گھروں میں یہ برکت کے لیے یہ چیزیں رکھیں تاکہ آپ کے بچے عزاداری کے لیے، اللہ اور رسول کے احکام کی پیروی کے لیے اس پہ آمادہ ہوں، ان کے ذہنوں میں یہ چیز راسخ ہو، اور وہ اس چیز کو محسوس کریں۔ تو آخر میں میری آپ سب سے التماس ہے کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، اگر میری کوئی بات کسی دل کو بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ ان چیزوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ یہ نہیں کہ جب میں بات کر رہی ہوں تو پہلے میرے کان خود سن رہے ہیں، اور میرا نفس، میرا ضمیر مجھے اس چیز کی ملامت کرے گا اگر میں نے غلط بات کی ہے۔ تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں اپنا حصہ ڈال رہی ہوں اپنے وقت کے امام کے لیے، کیونکہ میں ادھر اور کام بھی کر سکتی تھی، الحمدللہ مجھے بڑی جگہوں سے آفر ہوئی ہے آپ کریں کام، لیکن میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی، تو پھر انہیں نے کہا کہ آپ اس چیز کو اس طرح سے کریں، اور یہ بہت ہی اچھا ہے، اور میں ادھر بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں جاتی ہوں، مجھے بلاتے ہیں، اور میری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا حصہ ڈال سکوں، اور آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ میں اپنے وقت کے امام کے لیے آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے میری کوئی بات کسی ذہن کو اپیل کرے، اور اس کا ایک اجر جو ہے وہ آپ کو بھی ملے اور مجھے بھی ملے۔ اور آخر میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک پہلے بھی کر چکی ہوں لیکن بار بار وہی رپیٹ ہوتی ہے کہ اس کو جتنا آپ آگے پھیلا سکیں، پہنچا سکیں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اس چینل کو، تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور اس نیک کام میں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔
تو آپ سب کے لیے بہت دعائیں ہیں، مولا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، کل بیماروں کو شفا دے، قرض داروں کے قرضوں کو ادا کرے، بیماروں کے لیے بالخصوص ہے، ہر گھر میں بیماری ہے، میرا پروردگار ہماری روحوں کو صحت دے۔ ہماری روحیں بہت زخمی ہیں، ہماری روحیں بہت بے چین ہیں، ہماری روح کو غذا کی ضرورت ہے۔ پروردگار ہمارے زندگیوں میں وہ اعمال شامل کر کہ ہماری روح پاکیزہ ہو، تاکہ ہمارے جسم توانا ہو اور اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے ہم تیار ہوں۔ تو پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں امام وقت کے حامی و ناصروں میں شمار فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔